ایک سرد رات جب ہر انسان اپنی نیند کی راحت میں مشغول ہو، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس وقت بیدار ہو کر اللہ کے حضور جھکنا کیسا عظیم عمل ہوگا؟ یہ عمل نہ صرف اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے بلکہ یہ جنت کی بشارت بھی دیتا ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت ان مومنین کی عظمت بیان کرتی ہے جو اپنی نیند اور سکون کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو طرح کے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، ایک وہ جو سردیوں کی رات میں اپنے گرم بستر، لحاف اور گرم چادر سے اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کو اس تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ آپ کی رحمت پر امید لگائے ہوئے ہیں، وہ آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہو کہ میں نے اس کی امیدوں کو پورا کرتے ہوئے اس چیز سے امن عطا کر دیا ہے جس سے یہ ڈر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان باللیل خیر من الدنیا وما فیہا، کہ رات کے وقت 2 رکعت نماز دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی عظیم ہے۔ رات کو اٹھ کر نماز پڑھنا اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیام اللیل کرنے والوں کو اپنی خصوصی رحمت اور قربت عطا فرماتے ہیں۔ یہ نماز گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ بہت سے صحابہ کرام رات کی عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو رو رو کر قرآن کی تلاوت کرتے اور اپنے رب کے حضور جھکتے تھے۔ آئیے ہم بھی اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے قیام کریں۔ یہ عمل نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔